ان کے ساتھ جو ہوا اور خاص طور پہ ان کی بہت ہی انتہائی نجی زندگی سے جڑی جو کچھ چیزوں کو جس طریقے سے منظرعام پہ لایا گیا وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. عامر لیاقت یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اور میں بس سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے. کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ایک ادا پسند ہو جائے جو ساری خطاؤں پہ بھاری ہو, اور کوئی ایک ایسی خطا اتنی ناپسند ہو جو ساری اداؤں پہ بھاری ہو. تو بس حسن ظن رکھنا چاہیے, اور سب سے کہوں گا کہ بس جو کچھ بھی ہے بس ان کو معاف کریں دل میں اگر کوئی بات ہے بھی, اور دعا کریں کہ اللہ, انہوں نے بہت اچھے کام کیے, بہت سارے, ان کے اچھے کاموں کو صرف یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. آخری دفعہ کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ آخری دفعہ ہم نے کچھ دوستوں نے ذرا رابطہ کر کے پھر میں نے فون کیا تھا سارے دوستوں کی طرف سے کہ ذرا ہم کچھ چیزوں کو ریسیٹ کریں یا ذرا جو بھی کچھ ہر حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن وہ بات کرنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا, اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ ڈاؤن تھے کہ بس وہی کہتے تھے کہ یار میرے ساتھ وہ جو آخری جو واقعات ہوئے دو آپ سمجھنے میں کیا, تو وہ اس کے بعد یعنی انہوں نے بات نہیں سنی. میں کہتا گیا لیکن وہ بس 2 دفعہ میں نے فون ملایا لیکن وہ بس فون بند کر دیا انہوں نے, اور وہ صرف یہی کہتے رہے کہ میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے. اور وہ اتنا زیادہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا کہ ان سے رابطہ کرنا اس کے بعد بالکل تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. جو دوست گھر بھی گئے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی, صرف ملازم نے کہا کہ بھائی. تو بس یہ آخری دنوں میں بہت ڈاؤن تھے, اور اسی لیے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس جو انہوں نے تکالیف دیکھی ہے انشاءاللہ اس کا مداوع اس دنیا میں آخرت میں ہو جائے انشاءاللہ. اچھا وسیم بھائی ایک سوال جی, آپ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ عامر لیاقت حسین صاحب وکٹم بن گئے سوشل میڈیا کے؟ جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا انہوں نے سب کچھ, تو میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو خطاؤں سے پاک ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت زیادتی ہوئی, وہ بالکل وکٹم بنے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک ایگزامپل بنا دیں, چونکہ ایک نجی چیز پبلک تو ہوئی نا, تو وہ کسی نے کی نا, اور یہ سب یعنی اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی. ایک ایگزامپل بنا دیں, ورنہ پھر بس اس طرح کی اور مثالوں کا ویٹ کریں. یہ آگ پھر لگے گی تو پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا, خطاؤں سے کوئی پاک نہیں ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.